صاحب میں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کا جب مطالعہ کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم نے بہت دیر کر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کے لیے ہم نے بہت دیر کر دی۔ ان امراض سے بچنے کے لیے جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی غذائیں دیکھی جائیں، حقیقت ہے کہ بندہ بیمار ہی نہیں ہوتا، اس کی صحت کی حالت برقرار رہتی ہے۔ تو آج تھوڑا سا کچھ ایسی غذائیں ہمیں بتائیں جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو پسندیدہ تھیں۔ میں آپ کو غذائیں بتانے سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اور بڑے شوق سے ہماری عورتیں یہ بچوں کو چیزیں استعمال کرتی ہیں۔ وائٹامن جی، اسے ای کی کمی ہو گئی ہے، اسے بی کی کمی ہو گئی ہے، یہ کمی ہو گئی ہے۔ جب بھی وہ میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں سب سے زیادہ وہ گردوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو میرے سرچ کے مطابق، ہماری سرچ کے مطابق، یہ جو آج کل وہ استعمال کر رہے ہیں نا وائٹامن کے لیے گولیاں استعمال کرتے، پانی میں بھگو دیتے ہیں، پھر وہ اپنا گیس چھوڑتی ہیں، اس کے بعد وہ سمجھتے بڑا اچھا ہی بہت زیادہ غذائیت مل رہی ہے اس کے اندر۔ سب سے زیادہ نقصان انسان کو یہ چیز پہنچا رہی ہے، کولڈ ڈرنک، یہ چیزیں کی بات۔ ناظرین کرام، وٹامنز اس کو اگر ڈاکٹر کی ریکمینڈ سے استعمال کیا جائے تو اس کے فوائد بھی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پتہ نہیں فیس کی وجہ سے یا ڈاکٹر کے پاس جانے کی وجہ سے یا کس وجہ سے اگر ڈاکٹر نے وٹامن لکھ دیا ہے نا تو شاید ساری زندگی کے لیے ہماری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ اصل میں زیادتی ہے کہ اپنے معالج کے مشورے کے بغیر، حتیٰ کہ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ کبھی کبھار اپنے نیوٹریشن سے، اپنی غذا کے متعلق بھی تفصیل پوچھنی چاہیے کہ میری صحت کے مطابق کون سی خوراک ایسی ہے جو میرے لیے بہتر ہے۔ اچھا تو افسر، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق جو کھانے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ہیں۔ اچھا جی، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنی زندگی کے اندر جو ناشتہ کرتے تھے وہ جوں کے دلیے کا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو میں پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو ہم چیلنج کرتے ہیں اس معاملے پہ کہ جوں کا دلیہ کوئی ایسی دنیا میں بیماری بتا دو جس کے لیے اچھا نہیں ہے۔ کیوں؟ جو بات اللہ کے نبی نے فرما دی کہ یہ کھاؤ، یہ پیو، اس میں فائدہ، وہ ہے ہی شفا بن چکی ہے، وہ شفا بن چکی ہے۔ الحمدللہ سے بہت سے ایسے لا علاج مریض جن کو الحمدللہ پورا طریقہ بتایا کہ جوں کا دلیہ استعمال کیسے کرنا ہے، اس کا انشاءاللہ کبھی پروگرام کریں گے جوں کا دلیہ پورا طریقہ بنانے کا، تو انہیں طریقہ بتایا۔ الحمدللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی بیماریوں سے نجات دے دی انہیں۔ کیوں؟ یہ سب سے پہلے ہم نے یہ سوچ لیا کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، آپ نے یہ چیز استعمال کی ہے، آپ نے فرمایا یہ کھاؤ، اس میں شفا ہے۔ تو انشاءاللہ جو چیز اللہ کے نبی نے استعمال کی وہ ہے ہی شفا بنے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اپنی زندگی میں کھجور کا بڑا زیادہ استعمال کرتے تھے، شہد کا استعمال کرتے تھے، کلونجی یا زیتون ہے۔ لیکن اس معاشرے میں ہم یہ چیزیں بہت پیچھے چل چکی ہیں۔ لیکن جو اس گردوں کے مرض سے بچنے کے لیے سب سے بہترین جو بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کی وہ انسان کے فائدے کے لیے ہی پیدا کی۔ ہمیں فائدہ اس سے نہ حاصل کر سکے، نہ ہم اسٹڈی کر سکے اس کے معاملے میں، تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ دنیا میں جو سب سے اچھا فلٹر پانی کرتا ہے نا وہ ہمارے گھر میں فلٹر پڑا ہے، ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں۔ جیسے کہ ہم کوشش کریں کہ پانی جب ابائل کرنا مٹی کے برتن ہو، بالکل صحیح، مٹی کا برتن لیں، اس کے اندر خربوزے کے چھلکے ڈالیں، دال چینی ہے، سونف ہے، سبز الائچی۔ اگر کسی کو گردوں کا مسئلہ بن گیا یہ کام کرے، اور دنیا کا سب سے اچھا فلٹر اور سب سے سستا فلٹر یہ ہے، وہ پانی بعد میں پیے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ساتھ میں کام ایک اور کرے، جب بھی پانی پیے وہ کم سے کم سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ لے اس پر، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ پانی اس کے لیے شفا بنا دے گا۔ بے شک شبہ ہی نہیں رہتا، انشاءاللہ۔